عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ آج کے ولاگ میں بہت سمپل اور ایزی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جن کو اپنا کر خواتین سسرال میں باعزت، پیسفلی اور پرسکون طریقے سے زندگی گزار سکتی ہیں۔ خواتین کے بہت سارے مسائل خود خواتین کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور اگر سب خواتین یہ بات سمجھ لیں، نہ کہ حقوق مانگنے سے زیادہ حقوق دینے شروع کر دیں، تو سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں، کیونکہ عورتوں کے زیادہ تر مسائل عورتوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور مردوں میں بھی جو پرابلمز آتی ہیں نا، ان کا دار و مدار، ان کا تانا بانا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں عورتوں سے ہی جڑتا ہے، کیونکہ مرد کی تربیت بھی ایک خاتون ہی کرتی ہے۔ ایک خاتون جب ماں ہوتی ہے تو وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے، اور بیٹوں پر خاص طور پر بہت گرپ ہوتی ہے ماؤں کی، اور ایک بیٹا اپنی ماں کی دی ہوئی تربیت کو ساری زندگی فالو کرتا ہے۔ اولاد اپنی ماں باپ سے ایک خاص محبت رکھتی ہے، لیکن اگر مائیں ڈبل سٹینڈرڈ محبت جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں، جیسے بیٹوں سے اور محبت اور بیٹیوں کی طرف اور محبت، اس سے کیا ہوتا ہے، رشتے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ساس ہیں تو بہو کے حقوق نہ ضبط کریں، ان کے حقوق نہ ماریں، اور اگر آپ بہو ہیں تو ساس کے خلاف بھی کوئی بھی محاذ نہ کھڑا کریں۔ یہ آپ کسی بھی حیثیت میں ہیں، ساس ہیں، بہو ہیں، نند ہیں، بھابھی ہیں، یا ماں ہیں، بیٹی ہیں یا بیوی ہیں، آپ اپنے رشتے میں دوسری عورت کے ساتھ کبھی بھی تکلیف دہ رویہ نہ رکھیں۔ ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کو بروقت جو ہے ان کے حقوق مہیا کریں۔ اگر خواتین ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں، تو وہ حقوق کسی دوسرے سے مانگنے نہیں پڑتے۔ تو سسرال میں عزت، وقار، پیسفلی زندگی گزارنے کے لیے 10 اصول یا 10 ایسے ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جن کو اپنانے سے آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ ان اصولوں کو اپنا کر آپ سسرال میں عزت، وقار اور پیسفلی زندگی گزار سکتی ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کے ولاگ کا سٹارٹ جو ہے وہ ناشتے سے ہو رہا ہے، اور ناشتہ بناتے ساتھ ہم اپنا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی یونیک ہے، اور اس کے تمام پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، اینڈ تک بنے رہیے گا۔ ویڈیو پر نئے ہیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس لازمی کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ سو لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ سسرال میں عزت، وقار اور پیسفلی زندگی گزارنے کے لیے جو سب سے پہلا پوائنٹ اور سب سے پہلا اصول ہے نا، وہ یہ ہے، کسی بھی معاملے میں غیر ضروری مداخلت نہ کریں۔ سسرال میں عزت اور پیسفلی زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی معاملے میں، گھر کے معاملے میں یا بیرونی معاملات میں، کوئی بھی جو غیر ضروری مداخلت ہوتی ہے نا، وہ بالکل بھی نہ کریں۔ اگر آپ کی نند آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہی ہے، آپ کو کوئی ایڈوائس دینے کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے ساتھ بہت غلط ہے، یا غلط ذہنیت رکھ کے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہے یا آپ کو کوئی ایڈوائس دے رہی ہے، بلکہ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کے کاموں میں، اس کی باتوں میں مداخلت نہ کریں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایڈوائس دے رہی ہے، آپ کو اس کو برا سمجھ کے آپ اپنے ہسبینڈ سے اس کی شکایت کریں، اپنی ساس سے اس کی شکایت کریں، بلکہ اس چیز میں آپ بالکل بھی مداخلت نہ کریں۔ دوسروں کے معاملات میں جو غیر ضروری مداخلت ہوتی ہے نا، یہ آپ کی زندگی کا سکون خراب کر دیتی ہے، آپ کی عزت میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ تک رہیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، دوسروں کے معاملات دوسروں پہ چھوڑ دیں۔ چاہے وہ آپ کی دیورانی کا معاملہ ہے، اپنی جیٹھانی کا معاملہ ہے، ساس کا معاملہ ہے، یا آپ کی نند کا معاملہ ہے، اور اگر آپ ایز نند ہیں اور آپ اپنی بھابھی پر جو ہے وہ سارے معاملات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، یہ سب آپ ان پر چھوڑیں، ان پر مداخلت نہ کریں، اس سے آپ کی زندگی بھی سکون میں ہوگی، اور اگلا بندہ آپ کی عزت بھی کرے گا کہ آپ اس کی لائف میں جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں کر رہے، غیر ضروری مداخلت نہیں کر رہے۔ جس حد تک آپ ضروری سمجھتے ہیں اتنا آپ اگلے کو کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ کم ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ، اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں۔ اگر آپ ایک بہو ہیں اور آپ اپنا
پورا کردار ادا کر رہی ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، ساس سسر کے لیے۔ دیکھیں ساس سسر جو ہوتے ہیں نا ان کی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کیا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی یہی چیز اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بھابھیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اگر ان کی جو بھابھیاں ہیں وہ ان کے پیرنٹس کی خدمت کرنا چھوڑ دیں گی، کیا ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں پر؟ اگر آپ کی بھابھیاں آپ کے پیرنٹس کا خیال رکھنا چھوڑ دیں، ان کی کیئر کرنا چھوڑ دیں، ان کو کھانا دینا چھوڑ دیں، تو پھر ان کی کیئر کون کرے گا؟ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو ذمہ داریاں سمجھیں، ان کو احسن طریقے سے چلائیں۔ گھر کے کام ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہے، ہسبینڈ کی دیکھ بھال ہے، یا گھر میں بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں، ساس سسر ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی خدمت ہے، اس میں آپ کام چوری بالکل بھی نہ کریں۔ سسرال میں عزت بنانی ہے اور سکون سے زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو کام ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے ساتھ آپ لائل رہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے چلائیں، اپنی ذمہ داریوں کو اپنے حسن اخلاق سے جو ہے وہ آپ پورا کریں۔ کم ٹو دا تھرڈ پوائنٹ، ادھر کی بات ادھر نہ کریں، یعنی اپنے مائکے کی بات سسرال میں نہ کریں اور سسرال کی بات جو ہے وہ اپنے مائکے میں نہ کریں۔ یہ بہت بری چیز ہوتی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کی انسلٹ بھی کرواتی ہے، آپ کی زندگی کا سکون جو ہے وہ برباد کر دیتی ہے، اور ہر وقت جو ہے ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ کہیں بات کھل کر سامنے نہ آ جائے کہ میں نے کوئی بات کی ہے، ان کی بارے میں بات کی ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ ادھر ادھر کی باتیں بالکل بھی نہ کیا کریں۔ اپنے سسرال کی عزت بھی آپ نے ہی رکھنی ہے، اپنے مائکے کی عزت بھی آپ نے رکھنی ہے۔ اس لیے سسرال میں آ کے آپ نے اپنے مائکے کی کوئی بھی برائی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بات کرنی ہے جس سے آپ کی عزت میں کوئی فرق آئے، اور نہ ہی اپنے مائکے میں جا کر آپ نے سسرال کی کوئی بات کرنی ہے۔ آج آپ بات کر لیں گے لیکن ہو سکتا ہے کل کو اسی بات کی وجہ سے آپ کو تانے ملنا شروع ہو جائیں، اس لیے جو ہے آپ نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ کو آنے والی زندگی میں آپ کو مشکل ہو، یا آپ کے فیوچر میں، آپ کے پریزنٹ میں آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے۔ سو کم ٹو دا فورتھ پوائنٹ از، کسی کو بھی اس کی حیثیت پر تانے نہ دیں۔ آپ کی لائف میں، آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسے لوگ ہیں، اگر ان کی حیثیت آپ سے زیادہ ہے یا کم ہے تو اس پر آپ کو تانے نہیں دینے چاہیے۔ اٹس نن آف یور بزنس، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے کسی کی کیا حیثیت ہے، اس پر آپ کبھی بھی کسی کو تانا نہ دیں، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اور پھر جو کئی ہوئی باتیں ہوتی ہیں نا وہ پھر سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں ایک دن۔ اس لیے اگر آپ کی کسی جیٹھانی کا یا دیورانی کا، بھابھی کا، نند کا، اگر کسی کا بھی جو مائکہ ہے یا ان کی حیثیت ہے، ان کے شوہروں کی کمائی ہے، وہ آپ سے کم ہے، تو مہربانی ہے کہ آپ اس پر جو ہے نا وہ ان کو تانے نہ دیا کریں، ان کی حیثیت پر ان کو کبھی بھی تانے نہ دیں، کیونکہ یہ چیز جو ہوتی ہے نا یہ بہت اذیت والی ہوتی ہے، بہت دردناک ہوتی ہے کہ اگر آپ کی فیملی، آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کم تر ہیں، یا آپ کے جو شوہر ہیں وہ ان کی کمائی جو ہے وہ کم ہے، تو یہ چیز بہت دکھ والی ہوتی ہے جب آپ کو اس پر تانے ملتے ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے دوسروں کی حیثیت پر بالکل بھی بات نہ کریں، ان کو تانے نہ دیں۔ کم ٹو دا 5 پوائنٹ از، بلا وجہ کسی سے سوال نہ کریں۔ یعنی کہ سسرال میں اکثر بہت سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں بہوؤں میں جو ان کو انسلٹ کروانے میں ان کی ہیلپ کاری ہوتی ہیں، جیسے بلا وجہ کے جو ہے نا ہر کسی سے سوال پوچھنا۔ اگر آپ ہمیشہ اپنے مطلب کا سوال کریں، اپنی جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق سوال کریں، بلا وجہ کے سوال جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو انسلٹ کرواتے ہیں، آپ کی عزت نہیں بناتے، اور بلا وجہ کی باتیں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کی ہمیشہ انسلٹ ہی کروائیں گی، آپ کی عزت نہیں بنائیں گی۔ اس لیے ٹو دا پوائنٹ بات کیا کریں، اور جو سوال آپ جس کی ضرورت ہے صرف وہی سوال کریں، بلا وجہ کے سوال نہ کریں۔ فار ایگزامپل گھر میں کوئی کام چل رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، تو آپ بھی اس میں بلا وجہ کے سوال جو ہیں وہ پوچھنا شروع کر دیں۔ یہ جو بلا وجہ کی باتیں یا بلا وجہ کے سوال ہوتے ہیں نا یہ دوسروں کو اریٹیٹ کرتے ہیں، ان کو ہم سے بہت دور کر دیتے ہیں، اور یہ لوگوں میں نفرت جو ہے نا بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس طرح۔ کم ٹو دا 6 پوائنٹ، اپنے سسرال میں بن مانگے مشورہ کسی کو بھی نہ دیں۔
یعنی جب تک آپ سے کسی کام کے بارے میں پوچھا نہ جائے، آپ سے کوئی ایڈوائس نہ لی جائے، تب تک کسی کو بھی نصیحت نہ کریں، مشورہ نہ دیں، کیونکہ اس سے آپ کی رسپیکٹ میں بہت کمی آئے گی۔ لوگ آپ کو بہت کم تر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ بغیر کسی کے کہے سب کو مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے مشوروں کی ویلیو جو ہوتی ہے نا، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گھروں میں اکثر اوقات بہت سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، کہیں باہر پراپرٹی وغیرہ کی بات ہوتی ہے یا کوئی اور گھریلو کام ہوتے ہیں، تو ان میں جب تک آپ سے کوئی مشورہ نہ مانگے تو بلا وجہ مشورہ نہ دیں۔ اگر آپ کسی کو بغیر مانگے مشورہ دے دیتے ہیں نا، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ آپ میں اتنی امپاورڈ نہیں ہے، یا آپ بہت زیادہ فضول انسان ہیں جو ہر وقت ہر کسی کو بغیر کسی کے پوچھے اس کو مشورے بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے خود کو جو ہے نا ویلیویبل بنانا ہے، سسرال میں خود کو امپروو کرنا ہے، خود کو اسٹرانگ بنانا ہے، اس لیے بغیر کسی کے پوچھے یا مانگے اس کو مشورہ مت دیں۔ کم ٹو دا 7 پوائنٹ از، اپنی خاموشی سے سسرال والوں کو امپریس کریں۔ یعنی کہ بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو بولنے کی بہت عادت ہوتی ہے، تو لوگ ان کو فضول سمجھتے ہیں اور ان کی باتوں پر زیادہ کوئی بھی دھیان نہیں دیتا۔ اس سے خاموش رہیں، مطلب کی بات کریں، اس سے آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی امپریس ہوں گے آپ سے، اور آپ کی ویلیو بھی بڑھے گی اور لوگ آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کریں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ از، سسرال میں کسی سے مقابلہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دیورانی، جٹھانی، نند، بھابھی، کوئی بھی آپ کے مائکے میں ہے، سسرال میں آپ کی ساس ہیں، کوئی بھی عورت، دوسری عورت جو آپ کے ارد گرد رہتی ہے، اسے کبھی بھی جو ہے نا کمپیریزن نہ کریں، مقابلہ نہ کریں۔ دوسرے سے مقابلہ کرنا، اس کو جلانا، اسے حسد وغیرہ، یہ ساری چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، گھروں کو برباد کر دیتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کے تمام پوائنٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ تھے۔ پوائنٹس اچھے لگے ہوں تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، فیڈ بیک بھی اس کا لازمی۔ چینل پر نئے ہیں تو فٹافٹ سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اللہ حافظ۔